أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. سورہ زمر آیت 54-55. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مخاطب میرے یعنی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہہ دے اے میرے بندو وہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں اور زیادتیاں کی ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے انہ هو الغفور الرحیم یقیناً وہ بہت ہی مغفرت فرمانے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر گناہ کو لازماً بخشتا ہے، مراد ہے کہ تمام گناہ بخش سکتا ہے جب وہ چاہے اور جس کے حق میں وہ چاہے یہ فیصلہ فرمائے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اور اپنے رب کی طرف جھکو اور اپنے رب کی طرف لوٹو. وَأَسْلِمُوا لَهُ اور اس کے سپرد اپنے آپ کو کر دو، اپنے آپ کو کلیتاً اللہ کے سپرد کر دو. من قبل ان یاتیکم العذاب اس سے پہلے کہ وہ عذاب تمہارے پاس آ جائے، وہ عذاب جو گناہوں کی شامت اعمال کے طور پر آیا کرتا ہے. ثم لا تنصرون پھر تمہیں کسی قسم کی کوئی مدد نہ دی جائے یا پھر تمہیں کسی قسم کی کوئی مدد نہ دی جائے گی. کل ہی میں ہالینڈ اور جرمنی کے دورے سے واپس آیا ہوں. خصوصیت کے ساتھ اس سفر کی غرض جرمنی کے خدام الاحمدیہ کے اجتماع میں شرکت تھی اور اس کے ساتھ مجلس خدام الاحمدیہ نے اور بھی بہت سے دلچسپ پروگرام بنا رکھے تھے جن میں سے خصوصیت سے بوسنینز کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ جماعت کا تعارف اور ان کے مسائل کے حل سے متعلق ان کی مدد کرنا شامل تھا. اس پروگرام پر خدام نے اتنی محنت کی
کہ خدا کے فضل و رحم کے ساتھ جو توقع تھی اس سے تقریباً دگنی تعداد میں بوسنین وہاں اکٹھے ہوئے. یعنی 2000 کا اندازہ مجھے بتایا گیا تھا، تقریباً 4000 بوسنین کو وہ فرینکفرٹ کے ارد گرد کے علاقے سے 150 کلومیٹر دور سے لے کر آئے. ان کے ساتھ انفرادی طور پر بھی بعض سے ملنے کا موقع ملا، اجتماعی طور پر بھی ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، سوال و جواب کی مجلس ہوئی، ان کے مسائل کو زیادہ بہتر سمجھنے کی توفیق ملی اور ان کو مطلع کیا کہ ہم تمام دنیا میں آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی دلچسپ پروگرام تھا. اس کے علاوہ 2 مجالس سے سوال و جواب تھیں، بلکہ 3. 2 تو اردو میں تھیں اور وہ زیادہ تر خدام سے تعلق رکھتی تھیں، یعنی خدام یا ان کے دوستوں کو موقع تھا کہ وہ جو چاہیں سوال کریں. اور ایک بڑی وسیع مجلس تھی جس میں غیر مسلم اور غیر احمدی مسلمان بلائے گئے تھے. یہ مجلس بھی اپنی نوعیت کی جرمنی میں ہونے والی مجالس میں سب سے بڑی تھی اور پہلے 300-400 تک مہمان آیا کرتے تھے. اس میں خدا کے فضل سے 1000 سے زائد مہمان شامل ہوئے اور اس کے مان بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے 73 مدعوین کو بیعت کی توفیق ملی اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا. چنانچہ دوسرے دن پھر ان کی ایک عربوں کے ساتھ ایک مختصر مجلس منعقد کی گئی. اس میں جرمن اور دوسرے ترکی دوست بھی تھے، لیکن زیادہ تر مخاطب عرب رہے کیونکہ وہی سوال کرتے رہے. اور اس کے نتیجے میں پھر 7 عربوں نے، اور غالباً 1-2 بیچ میں ترک بھی شامل تھے، انہوں نے اسی رات بیعت کی. اور پھر بعد میں اور بیعتیں وصول ہونی شروع ہوئیں، یہاں تک کہ جو آخری اطلاع مجھے اس اجتماع کے آخری دن ملی وہ یہ تھی کہ بیعتیں خدا کے فضل سے 99 تک پہنچ چکی ہیں اور بعد میں پھر یہ اطلاع ابھی ملی کہ اس سے بھی بڑھ گئی ہیں. تو اللہ کا بہت فضل رہا اس پہلو سے. یہ اجتماع بہت ہی کامیاب تھا. صدر صاحب مجلس خدامت احمدیہ اور ان کے ساتھیوں نے بے حد محنت کی ہے اور مسلسل لمبے عرصے تک انتھک محنت کے بعد خدا تعالیٰ نے وہ رنگ لگائے اس اجتماع کو، کیونکہ محنت انسان کرتا ہے لیکن رنگ خدا ہی لگاتا ہے. کہ ایک بہار کا سا منظر تھا، بہت ہی کامیاب اجتماع ہوا ہے. اس کے ساتھ ایک کبڈی کا میچ بھی رکھا گیا تھا. ایک نہیں کئی میچ تھے، لیکن ایک میچ کو عالمی طور پر سیٹلائٹس کے ذریعے دکھانے کا بھی انتظام کیا گیا تھا. اس سلسلے میں بھی 1-2 باتیں میں بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ہر اجتماع کے وقت یا ہر جلسے کے وقت ایک مستقل ذمہ داری یہ ہے کہ احباب جماعت سے ملاقاتیں کی جائیں اور خاندانوں سے بھی ملاقاتیں ہوں اور بعض انفرادی ملاقاتیں بھی ہوں. جہاں تک میرا تجربہ ہے یہ کام سب کاموں میں سب سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جن لوگوں کی ملاقاتوں کی خواہش ہے اور ان کو مجبوراً وقت نہیں دیا جا سکتا، یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ فیصلہ ہوتا ہے. اور پھر بسا اوقات ان کی طرف سے شکووں کے خطوط بھی ملتے ہیں جو بجا ہوتے ہیں. اتنی دیر سے ہم ملاقات نہیں کر سکے تھے، یہ تمنا لے کر آئے تھے. بعد میں پھر یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہ باتیں کرتے تھے، اس طرح خوش تھے اور آپ نے تو ان کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا. تو ایک تو مشکل ملاقات کی یہ ہے کہ ناممکن ہے کہ سب کی خواہش کو پورا کیا جا سکے، خصوصاً جہاں جرمنی جیسی جماعت ہو کہ خدا کی فضل سے یوں لگتا تھا کہ جیسے ربوہ کا چھوٹا اجتماع ہو رہا ہو اور پھر سب میں غیر معمولی جوش، سب میں بہت تمنا کہ ذاتی ملاقات ہو سکے، ساتھ تصویریں کھنچوائی جائیں. تو ان کے ہاں ان ایسے مواقع پر بہت کم لوگوں کی خواہش پوری کی جاتی ہے اور بہت زیادہ تعداد میں امیدوں پر پانی پھیرنا پڑتا ہے، لیکن بے اختیاری ہے. لیکن اس بے اختیاری کے باوجود تکلیف رہتی ہے، کیونکہ ایک انسان جس کی خواہش پوری نہ ہو سکے وہ
اس وجہ سے خوش تو نہیں ہو جاتا کہ بے اختیاری تھی. بے اختیاری اپنی جگہ اور تکلیف اپنی جگہ، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. دوسرا پہلو اس میں مشکل کا یہ ہے کہ اکثر ملاقاتوں کے دوران بعض لوگوں کی تکلیف دہ حالات کا علم ہوتا ہے، بعض صدمات کا علم ہوتا ہے، بعض خاندانوں میں چپ خلشیں ہیں، بعض بچیاں اپنے سسرال کے ظلم و ستم کا ذکر کرتی ہیں، بعض بڑے اپنے بہوؤں یا دامادوں کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کا ذکر کرتے ہیں. اور اگرچہ یہ ممکن ہی نہیں کہ یک طرفہ باتوں کو قبول کر کے دوسرے فریق سے متعلق کوئی خطی رائے قائم کی جائے، لیکن یہ بھی ناممکن ہے کہ طبیعت کو ملال نہ پہنچے. یہ ایک طبی بات ہے اور بہت گہرا طبیعت پر اثر پڑتا ہے. پھر بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، ان کے جذبات کے مقابل پر انسان کی ایک قسم کی بے بسی ہوتی ہے. پھر بعض بچے اپنے پیار اور محبت کا خاص طریق پہ اظہار کرتے ہیں. غرضی کے جتنے بھی جماعتی پروگرام ہیں، لمبی سے لمبی تقریر کے مقابل پر تھوڑی ملاقاتوں کا بھی زیادہ نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ نظام جماعت کا ایک ایسا حصہ بن گیا ہے جس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس کے جذباتی دباؤ، نفسیاتی تکلیف ایک طرف، لیکن فوائد بہت زیادہ ہیں. اور ایسی ملاقاتوں کے درمیان بہت سی دلچسپ باتیں بھی پتہ چلتی ہیں، بعض لطائف بھی علم میں آتے ہیں، بچوں کی معصوم بھولی بھالی باتیں بتائی جاتی ہیں، اور بعض لوگ خاص ایک ایسی خواہش کے پیش نظر ملاقات کرتے ہیں جس کی طرف ذہن خواب و خیال میں بھی نہیں جا سکتا، اور جب بتاتے ہیں تو ہنسی بھی آتی ہے اور حیرت بھی، اور پھر بعض دفعہ اسی میں سے ایک عرفان کا نقطہ بھی ہاتھ آ جاتا ہے. مثلا اسی دفعہ جرمنی کی ملاقات میں ایک صاحب نے جو بہت مدت سے ملاقات نہیں کر سکے تھے، غالباً ربوہ سے آنے کے بعد ان سے ملاقات نہیں ہوئی، مجھے کہا کہ ایک بات کرنی تھی، کئی سال ہو گئے، 10-12 سال وہ خواہش لے کے دل میں بیٹھا ہوا، ملاقات ہی نہیں ہو رہی تھی. اب خدا نے موقع دیا ہے تو اب میں اپنے دل کا بوجھ اتارتا ہوں. میں نے کہا وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کوئی بہت ہی بڑی اہم بات ہوگی. تو انہوں نے کہا آپ کو یاد ہے کہ آپ اپنے باغ میں جایا کرتے تھے، سائیکل پر جب آیا کرتے تھے شام کے وقت، تو ایک دفعہ آپ جب آئے تو میں آپ کے باغ میں سے گنڈوئے نکال رہا تھا، اور آپ نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں تو گنڈوئے نکالنے آیا ہوں. لیکن جب آپ چلے گئے تو میں نے کہا جب گنڈوئے نکالے ہیں تو آپ کے تالاب کی مچھلیاں بھی نکال لو ساتھ میں. اور پھر 2 مچھلیاں بھی نکال کے لے گیا. اس کے بعد پھر آپ خلیفہ بن گیا. پھر میں اتنا شرمندہ ہوا، گویا کہ اگر خلیفہ نہ ہوتا تو چوری جائز تھی. اس وقت تک تکلیف نہیں ہوئی، لیکن جب بن گیا پھر میں بہت بے چین ہوا. میں کہ یہ میں کیا حرکت کر بیٹھا، اور ملاقات ہوگی تو معافی مانگوں گا. میں نے ان سے کہا کہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں، ہماری مچھلیاں تو اکثر لوگ ہی کھاتے تھے، مجھے تو کبھی کبھی ملتی تھی، تو کوئی ایسی بات نہیں. لیکن آپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ آپ نے دل میں یہ بوجھ رکھا، اور جب تک معافی نہ مانگی آپ کو سکون نہیں ملا، تو کوئی بات نہیں. ضمناً میں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت غالباً ربوہ اور احمد نگر کے لوگ بھی خطبہ سن رہے ہوں گے، کہیں وہ گنڈوئے نکالنے نہ چلے جائیں باغ میں. میاں مسرور نے بڑی محنت سے دوبارہ مچھلیاں ٹھیک کی ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ان کو لوگ بڑا ہونے دیں گے. خیر یہ تو ایک ضروری بات ہے. اس دوران مجھے خیال آیا کہ ایک انسان بعض دفعہ ایک انسان کا بالکل چھوٹا سا معمولی سا گناہ کرتا ہے، اور جہاں تعلق بڑھ جاتا ہے وہاں وہ گناہ کا بوجھ بھی بڑھ جاتا ہے. اب یہی وہ نوجوان تھے، جب تک میں خلیفہ نہیں ہوا وہ 2 مچھلیاں بوجھ نہیں بنی، لیکن خلیفہ بننے کے بعد وہ بوجھ بن گئی اور بوجھ بڑھتا چلا گیا. تو انسان
کیسا نادان ہے کہ انسانی تعلقات میں تو معمولی غفلتوں پر بھی جب تک معافی نہ مانگ لے دل پر بوجھ رہتا ہے، مگر خدا کے مقابل پر اتنی غلطیاں کرتا ہے اور بارہا کرتا چلا جاتا ہے کہ اس کے دل پر کوئی بوجھ نہیں رہتا. وہ سمجھتا ہے غلطیاں کی تو چھوٹی ہوئی، پھر صحیح، خدا بخش دے گا. یہ بخش دے گا کا جو فقرہ ہے یہ گستاخی بھی ہے، یہ محض حسن ظن نہیں ہے. اور قرآن کریم نے ان معنوں میں ان گناہگاروں کا ذکر کیا ہے جو خدا تعالیٰ کے متعلق تخفیف کی وجہ سے یہ فقرہ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. چنانچہ یہود کے متعلق یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ بدنصیب ایسے لوگ تھے، گناہ کرتے تھے اور کہتے تھے سیغفر لنا، ہمیں بخش دیا جائے گا. تو خدا سے بخشش کی امید رکھنا ایک عجز کو چاہتا ہے، ایک انکساری کو چاہتا ہے. جیسا کہ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے، خدا تعالیٰ ہر گناہ بخش سکتا ہے جب چاہے اور جس کے لیے چاہے، لیکن ان کو نہیں بخشتا جن کے ہاں ایک تکبر یا بے نیازی پائی جاتی ہو. جب لوگ خدا تعالیٰ کے مقابل پر تکبر اختیار کریں یا بے نیازی سے گناہ کریں اور ان کے دل پر بوجھ نہ پڑے، پھر ان کا یہ کہنا کہ بخش دیے جائیں گے یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا. بلکہ ایسے فقرے سے متعلق خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھلا ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے. اس لیے یہ درست ہے کہ انسانوں سے معافی مانگنے میں ہمیں ضرور جلدی کرنی چاہیے اور پہل کرنی چاہیے، لیکن خدا تعالیٰ سے معافی کی طرف بھی نظر رہنی چاہیے اور زیادہ نظر رہنی چاہیے. سب سے بڑا محسن وہ ہے، لیکن پھر ہم کیوں اس سے غافل ہوتے ہیں؟ یہ نقطہ بھی مجھے اس ملاقات سے سمجھ میں آیا. جب تک میں خلیفہ نہیں بنا اس وقت تک یہ گناہ دل پر بوجھ نہیں تھا، کیونکہ میرا کوئی احترام دل میں نہیں تھا. جب خلیفہ بنا اور تعلق احترام میں تبدیل ہو گیا تو وہ چھوٹی سی غلطی بہت بڑا بوجھ بن گئی. تو اللہ تعالیٰ کا اگر احترام ہو، اس کی قدر دل میں ہو، تو گناہ بھی بہت بوجھ بن جایا کرتے ہیں. اور یہ معرفت کا نقطہ ہمیں حقیقت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے. کیونکہ یہ سوچتے ہوئے اچانک میرا ذہن حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منتقل ہوا کہ آپ کیوں استغفار کیا کرتے تھے. ایک معنی تو وہ ہے جو معروف ہے کہ ہر نبی عز اور انکساری میں استغفار کرتا ہے اور بشری کمزوریوں کے نتیجے میں استغفار بھی کرتا ہے، بشری کمزوریوں کے نتیجے میں بھی استغفار کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اس واقعہ سے مجھے ایک اور بات سمجھ آئی کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا احترام اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو عام انسان کے ذہن میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ان کو گناہ قرار دیا ہی نہیں جا سکتا. نبی کے نقطۂ نظر سے جب وہ دیکھا جائے تو خدا کی محبت اور اس کے احترام کے نتیجے میں وہ معمولی سی لغزش جو ہمارے اعمال کے اوپر اگر اس کو پرکھ کر دیکھا جائے تو لغزش ہے ہی نہیں، بعض دفعہ وہ صفت حسنہ بن جاتی ہے. انبیاء کو خدا سے ایسی محبت ہوتی ہے اور اتنا گہرا احترام اللہ تعالیٰ کا دل میں ہوتا ہے کہ اس کے سامنے وہ چھوٹی سی لغزش بہت بڑی دکھائی دیتی ہے، اور ان کا معاملہ بالکل برعکس ہو جاتا ہے اس محاورے کے کہ اپنی آنکھ کا تنکا یہ دکھائی نہیں دیتا، اپنی آنکھ کا شتیر بھی دکھائی نہیں دیتا اور دوسری آنکھ کا تنکا بھی شتیر دکھائی دیتا ہے. ان کو اپنی آنکھ کے معمولی سے تنکے کیا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی شتیر دکھائی دیتا ہے اور دوسروں سے مغفرت کا سلوک کرتے ہیں اور دوسروں کے عیوب کو نمایاں کر کے نہ دیکھتے ہیں نہ بیان کرتے ہیں.
اور جب ایک سرزنش کرنی ہو یا کسی کو سمجھانا ہو تو ضرور سرزنش بھی کرتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں، لیکن حتی المقدور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ وہ جو ذکر قرآن کریم میں عبس و تولی میں ملتا ہے وہ اس کا اسی مضمون سے تعلق ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلے ایک قوم کا بڑا سردار آیا اور اس سے آپ مصروف گفتگو تھے، اور اسے اہمیت اس لیے دے رہے تھے کہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو بعید نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اس کی قوم بھی مسلمان ہو جاتی۔ بس کسی ذاتی عظمت کے طور پر اس کو اہمیت نہیں دے رہے تھے، بلکہ ایک دینی فائدے کے پیش نظر اس کو جو مقام حاصل تھا اس کو ایک خاص مرتبہ دے کر اس کے ساتھ غیر معمولی شفقت اور شفقت کا سلوک فرماتے ہوئے توجہ دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک مخلص فدائی صحابی جو آنکھوں سے اندھے تھے وہ حاضر ہوئے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کون بیٹھا ہے اور کس سے گفتگو ہو رہی ہے، اور انہوں نے فوراً جس طرح آنکھوں میں جب نظر نہیں آتا تو پتہ نہیں ہوتا کیا کہنا ہے، کیا کون بیٹھا ہے، لحاظ نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کی گفتگو شروع کر دی، اور وہ دراصل دخل اندازی تھی اس گفتگو شریف میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ سے کچھ نہیں فرمایا، کوئی لفظی سختی کے ساتھ تنبیہ نہیں فرمائی، لیکن اگر ناراضگی کا کوئی اظہار نہ کرتے تو وہ معزز انسان سمجھتا کہ میری بےزتی ہوئی ہے اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا ہے، تو اس لیے ماتھے پر بل ڈالے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا بلند تھا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بل بھی پسند نہ آئے۔ حالانکہ عام دنیا کے معاملات میں اگر دیکھیں اور کسی اور سے واقعہ ہوا ہوتا تو اس کی عظمت کردار کے نشان کے طور پر بیان کیا جاتا کہ دیکھو اس نے آنے والی کی بھی عزت رکھ لی، اور غلطی کرنے والے کی غلطی کا اسے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار ایسے کیا کہ غلطی کرنے والے کی دل شکری نہ ہوئی اور آنے والے کی عزت افزائی ہو گئی۔ حسن خلق اور عظمت کردار کا ایک عظیم امتزاج ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا، انبیاء خدا کے حضور ایک ایسا عزت کا مقام رکھتے ہیں اور ایسی محبت کا تعلق رکھتے ہیں کہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بھی بہت بڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب خدا کی نظر سے دیکھا جائے تو اس وقت اس کی حکمت اور نمایاں ہو کر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے توقع بہت بلند رکھتا ہے، اور اس واقعے نے بتایا کہ وہ چھوٹی سی لفظ جسے دنیا کی اصطلاح میں ایک عظیم حسن خلق کا مظاہرہ کہنا چاہیے، اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار اور محبت سے سمجھایا کہ ایک اندھا آ گیا تھا اس لیے تو نے ماتھے پر بل ڈالے، تجھے کیا پتا کہ وہ زیادہ تیری باتوں کو توجہ سے سنتا اور فائدہ اٹھاتا، اور تجھے کیا پتا کہ وہ شخص جس کے لیے تو اتنی جد و جہد کر رہا تھا کہ ہدایت نصیب ہو، وہ مستغنی ہو جائے اور پیٹھ پھیر کے چلا جائے۔ تو یہ وہ مضمون تھا جو اسی تسلسل میں میرے ذہن میں ابھرا، اور میں نے سوچا کہ جماعت کو اس مضمون کی باریکیوں سے بھی مطلع کروں اور اس ضمن میں عائد ہونے والے فرائض سے بھی مطلع کروں۔ معاف کرنا بھی اچھی چیز ہے، لیکن معافی مانگنا بہت ہی اچھی چیز ہے، اور وقت پر اپنے ایسے بھائی سے معافی مانگ لینا جس کی دل آزاری ہوئی ہو، خواہ وہ ارادتاً ہوئی ہو یا غیر ارادی طور پر ہوئی ہو۔ یہ ایک ایسا خلق ہے جس کے نتیجے میں اللہ کی بخشش کی زیادہ توقع کی جا سکتی ہے۔ اس لیے انسان اگر
صرف درگزر ہی کا سلوک نہ کرے بلکہ دوسرے بھائی سے اس کی دل آزاری کی معافی مانگنے میں جلدی کرتا ہو، تو میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مغفرت کا سلوک فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی لامتناہی مغفرت سے حصہ لینے کا ایک یہ بھی طریق ہے۔ دنیا میں نے دیکھا ہے بعض لوگ لمبا عرصہ محبت اور حسن و احسان کا تعلق رکھتے ہیں، اور ادنا سی لغزش اگر ہو جائے کسی دوست سے، کسی وقت کوئی ناراضگی کا کلمہ منہ سے نکل جائے تو تعلق توڑ بیٹھتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ خدا تعالیٰ نے جو حسن خلق کی مثالیں بعض جانوروں میں رکھی ہیں، اگر وہ کتے کی طرف دیکھتے تو اس سے بھی وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے، کیونکہ کتے کے متعلق ایک فارسی شاعر کہتا ہے کہ عجیب جانور ہے کہ اس کے اوپر ایک دفعہ روٹی دے دو اس کو اور 100 بار سوٹی اٹھاؤ تو یہ آگے سے اف نہیں کرتا اور اسی طرح دم ہلاتا رہتا ہے۔ لیکن انسان ایک عجیب جانور ہے کہ اس سے 100 بار احسان کا سلوک کرو، ایک بار استثناء کرو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور بڑھ بڑھ کی باتیں کرتا ہے اور حملہ کر بیٹھتا ہے بعض اوقات۔ تو یہ فرق ہے انسان اور جانور میں۔ یہ بات ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق میں بعض ایسے اعلیٰ اخلاق رکھ دیے ہیں کہ جو انسان کو متکبر نہیں ہونے دیتے۔ اگر وہ غور و فکر کا عادی ہو تو اس کے لیے آفاق میں ایسے نشانات ہیں جو اسے مجبور کر دیں گے عاجز ہونے پر، اس کا سر ہمیشہ زمین پر جھکائے رکھیں گے، کیونکہ کہیں وہ اس کو کتا اپنے سے اعلیٰ اخلاق کا دکھائی دے گا، کہیں کوے اعلیٰ اخلاق کے دکھائی دیں گے۔ اسے بعض دفعہ 1000 روٹیاں مل جاتی ہیں تو وہ کسی اور غریب کو نہیں پوچھتا، اور کوے کو روٹی کا ایک ٹکڑا مل جائے تو سارے بھائیوں کو آوازیں دے دے کر بلاتا ہے، اور جب تک سب کو شریک ہونے کا موقع نہ دے اس وقت تک چھینا جھپٹی نہیں ہوتی۔ جب سب پہنچ جاتے ہیں پھر ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ میں لے جاؤں، لیکن یہ بھی تو ایک محبت ہی کا اظہار ہے، ورنہ جنت میں کیوں لوگ چھین چھین کے کھاتے ہیں جہاں کسی ہر چیز کی بہتات ہوگی۔ بس یہ جو کائنات ہے اس پر اگر آپ غور کریں تو ہر جانور میں خدا نے ایک ایسی خوبی رکھ دی ہے کہ اکثر انسان ان خوبیوں میں ان جانوروں سے سبق لے سکتے ہیں، اور اگر ان کی ان خوبیوں پر نظر رکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے اشرف المخلوقات کی خوبیاں سارے عالم میں پھیلی پڑی ہیں اور ہر چیز اس کے لیے آئینہ بن گئی ہے۔ اسے کتے میں بھی ایک تصویر دکھائی دیتی ہے جو اپنے سے اچھی ہے، اسے کوے میں بھی ایک تصویر دکھائی دیتی ہے جو اپنے سے اچھی ہے، اسے شیروں میں بھی اور گائے بھینس میں بھی اور دوسرے جانوروں میں بھی اور کیڑوں میں بھی اور مکھیوں میں بھی ایسی ایسی صفات دکھائی دیتی ہیں جو اس کی اپنی ذات کی ملتی جلتی صفات سے بہتر ہیں۔ گویا ہر طرف اس کو ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ تمہیں تو ہم نے یہ بنانا تھا، اور تم سے ادنا مخلوقات میں تو یہ خوبیاں اسی طرح محفوظ چلی آ رہی ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے اور ان مخلوقات کا اختیار نہیں ہے کہ اس حفاظت سے باہر نکل جائیں، مگر تمہاری خاطر یہ پیدا کی گئی تھی، کیونکہ تمہیں ادنا سے اعلیٰ حالت میں جب ترقی دی گئی تو ان تمام صفات حسنہ کے اجزاء تمہارے اندر شامل ہیں، تمہاری خمیر میں داخل ہیں، ورنہ ارتقاء کے کوئی معنی نہیں ہے۔ ارتقاء کا مطلب یہ ہے کہ لمبے دور میں مختلف نوعیت کی خوبیوں سے انسان کا خمیر اٹھایا گیا ہے، اور جو خوبی کسی جانور کے دور میں زندگی میں شامل کی گئی وہ خوبی بچ گئی اور آئندہ بہتر قسم کی مخلوقات کی طرف منتقل ہوتی رہی۔ ان خوبیوں کے اجتماع کا نام انسان ہے، لیکن انسان بننے کے بعد جب اسے اختیار دیا گیا تو ان خوبیوں سے روگردانی کی اور پیٹ پھیر کر ایک طرف ہو گیا۔
اور ان سب نعمتوں کو بھلا بیٹھا۔ جب اس مضمون پر آپ غور کریں تو ہر طرف ایک حسن کا ایک کرشمہ دکھائی دے گا جو آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے، اور دوسری طرف وہی آئینہ آپ کو عجز کی تعلیم بھی دے گا کہ تم کیسے عاجز انسان ہو، ایک کتے سے بھی کمتر ہو اس بات میں، ایک گدھ سے بھی کمتر ہو، ایک کوے سے بھی کمتر ہو، ایک بھیڑیے اور شیر سے بھی کمتر ہو، یعنی ہر طرف سے ایک یہ آواز بھی تو اٹھے گی کہ تم اس سے بھی کمتر ہو، اس سے بھی کمتر ہو، اس سے بھی کمتر ہو۔ اور یہ جو آواز ہے اتنی حقیقی ہے، اتنا گہرا پیغام رکھتی ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان مجبور ہے کہ وہ اپنے ہر قسم کے تکبر سے باز آ جائے اور اپنے آپ کو ایک حقیر کیڑا سمجھے۔ یہی مضمون ہے جس کو انبیاء جب پا جاتے ہیں تو اپنے رب کے حضور اس قسم کی دردناک صدائیں بلند کرتے ہیں کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نازل زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ اور جو متکبر اور مغرور ملا ہے وہ ہنستا ہے اور کہہ لگاتا ہے کہ یہ نبی اللہ ہے جو انسانوں کی آر ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ یہ انسانوں کی آر ہونا ایک صاحب عرفان کا درجہ کمال ہے، کہ کمال ہے، اور غیر معمولی درجہ کمال پر پہنچے بغیر یہ عرفان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی میں ساری عزتیں ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی مضمون کو اس طرح بھی بیان فرماتے ہیں کہ بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید اسی سے دخل ہو دار الوصال میں۔ تو جو خدا کا عاشق ہے، جو وصل کا خواہاں ہے، اس کو اگر بدتر بننے سے خدا ملتا ہے تو اس سے بدتر بننے میں کیا نقصان ہے؟ پھر تو ساری خیر بدتر بننے سے ہی وابستہ ہو گئی۔ جس رستے سے اپنا محبوب مل جائے، وہ رستہ اینٹوں کا بنا ہو، پتھروں کا ہو، یا کانٹے سجائے گئے ہوں، ہر محبت کرنے والا تو رستے کی نوعیت سے بے خبر اس پر دوڑتا ہے۔ زخمی ہو، چھلنی ہو، مصیبتوں میں مبتلا ہو، گڑھوں میں جا پڑے، تب بھی اس نے ان رستوں پہ چلنا ہی چلنا ہے۔ ہمیں تو راہ رہوں کی ٹھوکریں کھانا مگر جانا، مگر جو بے خبر ہے اور جاہل ہے وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتا۔ بس ساری کائنات میں ہمارے لیے حسن کے بھی پیغامات ہیں اور عزت کے بھی پیغامات ہیں، اور جہاں تک مغفرت کا تعلق ہے، اس مضمون سے یہ بات چھڑتے وہاں تک پہنچی تھی۔ ایک معاملے میں مجھے بھی بعض خدام سے معافی مانگنا ہے، اور چونکہ یہ ذکر چل پڑا ہے اس لیے بہترین موقع ہے کسی موقع پر میں اپنے دل سے یہ بوجھ اتاروں۔ جب کبڈی کا میچ ہو رہا تھا تو مجھے یہ بتایا نہیں گیا کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ساری دنیا سن رہی ہے۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ جسوال صاحب بہت دور لگائے ہوئے ہیں اپنا کیمرہ، اور اسی دور تو اگر میں زور سے بھی بولوں تو آواز نہیں جائے گی۔ تو بعض باتیں انسان آپس میں نزدیک بیٹھے ہوئے دوستوں سے تبصرے ایسے کر لیتا ہے جس سے پتہ ہے کہ جس شخص کے متعلق کوئی سخت بات ہوئی ہے اس کی دل آزاری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اسے بات نہیں پہنچی، اور اس وقت جو دل میں ایک جذبہ اٹھتا ہے اس کا اظہار ہو کر ایک بوجھ بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو چند ایسی باتیں جو بےغرض ماحول میں آفتاب خان صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان سے میں کر رہا تھا، ان کو بتا رہا تھا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، اور بعض چیزوں سے طبیعت واقعی بڑی منغص ہوئی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے، مگر ہرگز مراد یہ نہیں تھے کہ شخص مذکور کی دل آزاری ہو۔ لیکن بعد میں جب مجھے پتہ چلا کہ وہ تو ساری دنیا سن رہی تھی، میں نے کہا اس بیچارے کا تو جیسے کہتے ہیں پنجابی میں حشر ہو گیا ہوگا، اس کے رشتہ دار شرمندہ، ساری دنیا میں اس کو لوگ کیا کہیں گے۔ اتنی مجھے تکلیف ہوئی کہ ساری رات میں سو نہیں سکا، استغفار کرتا رہا اور دل چاہ کہ ابھی ان سے معافی مانگوں تاکہ مجھے دل کو تسلی ہو۔ مجھے خیال ہے کہ ان بیچاروں کی شرمندگی تو عالمگیر ہے، معافی میں الگ لکھ کے مانگ لوں تو فائدہ کیا،
اس لیے عالمی خطاب ہی میں معافی بھی ہونی چاہیے. ان میں سے مثلا ایک ریفری صاحب کے متعلق میں نے کہا تھا کہ یہ میں ان کو جانتا ہوں، ان کو ریفری بنانا ہی چاہیے تھا. بعد میں جب مجھ سے پوچھا گیا ان کو ہٹائیں، میں نے کہا نہیں، بالکل نہیں ہٹانا، بددیانت نہیں ہے. مشکل وقت کے اوپر جب عام فیصلے بالکل ٹھیک کرتے چلے جاتے ہیں، جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ان کا دل نرم ہے، سخت فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. یہ اصل وجہ تھی. میں بڑی دیر سے جانتا ہوں ان کو. بارہا پہلے بعض فیصلوں کے وقت مجھے طبیعت میں کوفت ہوا کرتی تھی کہ واضح فیصلہ یہ کرنا چاہیے تھا، اس کی بجائے بیچ میں دب گئے، دو طرفہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی، ایک ٹیم کے خلاف کھلم کھلا فیصلہ کرنے کی بجائے بیچ میں رکھ کر دونوں کو دل خوش کرنے کی کوشش کر لی. یہ مقصد تھا. تو وہ علیحدگی میں ان کو سمجھا دیتا، اور آفتاب خان صاحب کے پاس بات کر کے میرے دل میں جو ہلکا سا غبار تھا وہ نکل گیا. لیکن یہ کیا پتا تھا کہ ان کے سارے رشتہ دار سب دوست واقعی جاپان تک سن رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے لو جی اچھا ریفری نکلا ہے جو خدمت کی بجائے اور اپنا نقصان کرا بیٹھا. اسی طرح ایک نوجوان تھا بابر نام کا، اس کے دادا کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس کے والد کو بھی. اس کے خاندان سے تعلقات بے تکلفی کے. جس طرح گھر کا بچہ ہو تو انسان بعض دفعہ کہتے ہیں پاگل ہے، کیا بیوقوفی کر بیٹھا. وہ بہترین سائیکلسٹ ہے اور خدا تعالیٰ نے بہت اچھی صلاحیت اس کو سائیکل چلانے کی دی ہے. پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا کودی کہ سائیکل چھوڑ کے کبڈی کے میدان میں آ گیا اور پھر بار بار کھلا جپھا ڈالنے کی کوشش کرتا تھا. ایک ہوتا ہے داؤ لگا کر اچانک ہلہ بول کر کوئی انسان کسی کی ٹانگ پکڑ لے یا کینچی مار دے یا کلائی پہ ہاتھ ڈال دے. ایسا کرنے سے بالعموم شکار ہاتھ آ جاتا ہے. مگر ایک ہوتا ہے کھلا جاپا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، سامنے چیلنج کر کے آمنے سامنے کسی کو کہا جاؤ اب نکل کے دکھاؤ. اب بیچارے کو آتا نہیں تھا اور جاپے ایسے ڈالتا تھا. تو میں نے کہا اس پاگل کو کیوں اکٹھا کر لایا ہو اور اس کو سوجی کیا. بعد میں میں نے اس کو ناراضگی کہ میں نے تم اچھے بھلے سائیکل پہ تھے، ادھر کیوں آئے زمین پہ. سائیکل چلاؤ اور نام پیدا کرو. ساری دنیا میں جو شرمندگی پیدا دکھا رہے ہو اپنے عزیزوں کے لیے. یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جب میں نے اس کو پاگل کہا تو وہ تھا اپنے پیار کے رنگ میں عزیز کے سال میں کہہ دیتا کہ اس پاگل کو کیوں پکڑ رہا ہے. وہ ساری دنیا میں کہیں وہ پاگل ہی نہ مشہور ہو جائے. اور حالانکہ پاگل بالکل نہیں ہے، اللہ کے فضل سے اچھا بھلا ہونہار بچہ ہے، جسم بھی خوبصورت اور قداور اور بہادر ہے. تبھی وہ کھلے ہاتھ ڈالتا تھا. مگر آگے سے بڑے بڑے طاقتور اچھے آنے والے تھے جس طرح افضل تھے، اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا ان کے ساتھ. بار بار ان پر حملہ کر کے خام کو پوائنٹ بھی گواتا تھا. مگر چونکہ یہ میرے علم میں یہ نہیں تھا کہ یہ عالم ساری دنیا میں لوگ یہ سنیں گے اور اس بیچاری کی بدنامی ہوگی، اس لیے خیال یہ تھا کہ میں الگ جب ملوں گا تو اس کو سمجھا دوں گا کہ اس آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا. لیکن جب پتہ لگا کہ تو ساری دنیا میں بات پھیل گئی تو میں بہت ہی شرمندہ ہوا. میں نے کہا اس بیچارے نے کیا شرمندہ ہونا جتنا میں شرمندہ ہو گیا ہوں، اور فرض سمجھا کہ اس سے میں معافی مانگوں. ایک بات اور مجھے بتائی گئی ہے لیکن وہ ایسی بات نہیں ہے جسے میں مخفی رکھنا چاہتا تھا. وہ ایک اصولی چیز ہے جس کو جماعت کے علم میں آنا چاہیے. صدر صاحب مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی بہت ہی مخلص فدائی اور بہت اچھے منتظم ہیں، اور ان کے دور میں خدا کے فضل سے مجلس خدام الاحمدیہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے. ان کی مزاج ہیں، دعا گو ہیں. لیکن ایک واضح ہدایت پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں وہیں میں نے امیر صاحب جرمنی سے ان کے متعلق ناراضگی کا اظہار کیا اور وہ بھی مشتہر ہو گیا. وہ چونکہ مضمون ایسا ہے جس کا علم جماعت کو ہونا چاہیے، اس لیے میں وہ ذکر چھیڑتا ہوں. کبڈی کے میچ میں عموماً رواج ہے کہ لنگوٹ کستے ہیں، اور وہ بھی ایسے جیسے جو حقیقت میں عملاً ننگا ہونے کے مترادف ہے. اور جب عالمی طور پر ٹیلی وائز کیا جائے ایسے پروگرام کو تو جماعت کا وقار داؤ پہ لگ جاتا ہے، جماعت کی روایات داؤ پہ لگ جاتی ہیں. کہیں ایک گاؤں میں کسی کھیت میں کسی جگہ ایسا واقعہ ہو جائے وہ بھی ٹھیک نہیں، لیکن عالمی سطح پر ایسے پروگرام دکھائے جا رہے ہوں
اور لباس بیہودہ ہو تو یہ تو جماعت کے وقار کے خلاف ہے اور کسی قیمت پر جماعت اجازت نہیں دے سکتی۔ چنانچہ جانے سے 10-15 دن پہلے تفصیل سے ان کو یہ لکھا گیا اور پیغام فون پر بھی غالباً دیا گیا کہ اس میچ کو تمام عالم میں دکھانے کے لیے شرط یہ ہے کہ لباس گھٹنے کے نیچے تک ڈھکا ہوا ہوگا اور پیٹ پر پوری طرح کسا ہوگا اور اس سے انسان ننگا یا بیہودہ دکھائی نہ دے۔ مجھے اطمینان دلا دیا گیا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ جب میں وہاں پہنچا ہوں تو اس وقت تک کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ پھر امیر صاحب جرمنی کو اور ان کو اکٹھا بٹھا کر میں نے تفصیل سے سمجھایا کہ آپ کو دنیا سے شرمانے کی کیا ضرورت ہے۔ دنیا کہے گی یہ کیسا لباس پہن آئے ہیں، جس سے شرمانا ہے اس سے شرمائیں، یعنی خدا سے شرمائیں اور اپنی پاک روایات کو پیش کا آئینہ بنائیں، اس سے شرمائیں۔ اگر اس میں غلط داغ پڑتا ہے تو وہ شرمانے کی بات ہے۔ اس لیے آپ بالکل پرواہ نہ کریں، دنیا جو مرضی کہے گی میں ذمہ دار ہوں، آپ ایسا لباس بنائیں۔ ان کو یہ بھی بتایا کہ زین کا ہو مضبوط اور کمر پہ پیٹی ہو اور گھٹنے کے نیچے مضبوط پٹی ہو دوری تیری، خوبصورت، اور رنگ اس کا بدل جائے، خوبصورت بھی بہت دکھائی دے گا جس طرح برجس ہوتی ہے، اور کسی کا ہاتھ پڑ جائے مضبوط سے مضبوط آدمی بھی اس کو توڑ نہیں سکتا۔ تو ایک آدمی کھیل کے دوران اس وہم میں مبتلا نہیں ہو سکتا کہ کہیں اس کا لباس نہ اتر جائے، اس کی بجائے جو واضح بات ہونے کے بعد جس کے سپرد کیا گیا غالباً اس سے غلطی ہوئی ہوگی، بہرحال جو بھی ہوا۔ جب میں نے دیکھا تو چکنی چکنی کپڑے کی چیزیں تھیں اور وہ پتلے نالے یا دھاگے سے وہ باندھے گئے تھے، اور خطرہ تھا کہ اگر کسی کا ہاتھ پڑے تو فائدہ کی بجائے اور زیادہ بے حیائی ہوگی۔ چنانچہ میجر محمود صاحب جو میچ سب سے زیادہ پاپولر ہوا ہے، جس میں میجر محمود صاحب بھی کھیلے تھے، غلطی سے امیر صاحب کا ہاتھ ان کے آزار بند پر پڑ گیا، اس حصے پر جہاں باندھا گیا تھا، تو وہ فوراً انہوں نے پوائنٹ چھوڑ دیا۔ عقل کی بات تھی، کیونکہ اگر اس کو زور لگاتے تو جگ ہسائی ہونی تھی۔ بہرحال ایک اور موقع پر بھی میں نے دیکھا کہ ایک بیچارے کھلاڑی کا لباس تقریباً اتر گیا تھا، پھر اس نے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو سنبھالا۔ تو یہ بات تھی جس پر میں وہاں ان سے ناراض ہوا کہ آپ کو جب سمجھا دیا گیا تھا پھر کیوں نہیں ایسا کیا؟ مجھے بتا دیتے کہ نہیں ہم میچ کینسل کر دیتے، کوئی ضروری تو نہیں کہ کبڈی بھی دکھائی جائے دنیا کو، لیکن جب دکھائی جائے تو اسلامی روایات اور سلیقے کے مطابق دکھانی چاہیے۔ تو یہ میں تکرار اس لیے کر رہا ہوں، ناراضگی کے اظہار کے طور پر نہیں، جماعت کی تربیت کے لیے۔ ہمیں اپنی کھیلوں میں اپنی اعلیٰ روایات کو کبھی قربان نہیں کرنا چاہیے۔ ثقافت کے نام پر بعض لوگ نہایت بیہودہ حرکتیں کر جاتے ہیں کہ جی یہ ثقافت ہے۔ ثقافت نہیں، جہالت ہے۔ ثقافت وہاں تک ہے جہاں تک اسلام کی مخالف نہیں ہے، اس کے بعد وہ ثقافت نہیں بلکہ جہالت شروع بن جاتی ہے۔ تو کھیلوں میں بھی وہاں تک کھیلے ہیں جہاں تک اسلام کی واضح اخلاقی تعلیم کے مخالف نہ ہوں۔ جہاں اس حد سے باہر قدم رکھا وہاں وہ کھیل نہیں رہی بلکہ وہ ایک جہالت یا بغاوت ہو جاتی ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں بات ختم ہو گئی، ان کو میں نے معاف کر دیا، انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اور بات ختم ہو گئی، کیونکہ وہ مخلص فدائی آدمی ہیں، ایسے نہیں کہ ان سے کوئی لمبی ناراضگی رکھی جائے۔ لیکن چونکہ یہ بھی مشتہر ہو گئی تھی بات، کہیں لوگ ان کے متعلق غلط تاثر نہ لے لیں۔ ہرگز ان کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ بات سنیں اور انسنی کر دیں۔ بس کوئی ہنگامہ زیادہ تھا، بے شمار کام تھے، معلوم ہوتا ہے اس میں کسی کے سپرد کام کر بیٹھے ہیں اور نگرانی نہیں ہو سکی۔ تو یہ تو تھے معافی کے قصے۔ اب دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری روزمرہ کی کمزوریوں سے صرف نظر فرمائے اور ہمیں خود بخشنے کی عادت ڈالے اور اپنے رنجیدہ بھائی سے معافی مانگنے کی عادت ڈالے۔ یہ دو باتیں اگر ہماری جماعت میں قائم ہو جائیں تو
इन्नमल मोमिनून इख्वा का मजमून सादिक आ जाएगा। यकीनन हम बहुत अजीम अखुवत का नमूना पेश कर सकते हैं अगर ये दो सिफात हम में राइज हो जाएं। अगर माफ़ी मांगने से इंसान हया महसूस करे तो हकीकत में एक तकब्बुर है, और जो मुतकब्बिर हो उसका माफ़ी मांगना भी बेमानी हो जाया करता है। जब वो खुदा से माफ़ी मांगता है और बंदे से नहीं मांगता तो खुदा से माफ़ी मांगना बेमानी हो जाता है, क्योंकि मुतकब्बिर की दुआ खुदा नहीं कबूल किया करता। और अल्लाह फरमाता है जो मेरे बंदों पर रहम नहीं करता मैं उस पर रहम नहीं करता। इसलिए माफ़ी देना भी सीखें, और माफ़ी देना अगर सीखना है तो माफ़ी मांगना इसका एक लाजमी जुज़ है, क्योंकि माफ़ी मांगे बगैर तकब्बुर नहीं टूटते। जब माफ़ी मांगने का सलीका सीखेंगे तो फिर माफ़ी देना एक बहुत ही अहम खुल्क बन जाएगा। और जो खुदा का बंदा माफ़ी मांगना भी जानता हो, माफ़ी देना भी जानता हो, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उससे मग़फ़िरत का वो सलूक फरमाएगा जिसका इस आयत करीमा में जिक्र फरमाया गया है कि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, कि अल्लाह हर किस्म के गुनाह बख्श देता है, हर गुनाह को बख्श देता है, और वो बहुत ही बख्शिश करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। इस ज़िमन में मैंने हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ नसीहतें चुनी हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, ये मुस्लिम किताब तौबा बाब फ़ी सात रहमतिल्लाह से ली गई है हदीस। रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मोमिन को अल्लाह ताला की सज़ा और गिरफ्त का अंदाज़ा हो कि कितनी सख्त और शदीद है तो वो जन्नत की उम्मीद ही न रखे, और यही समझे कि इस गिरफ्त और सज़ा से बचना मुहाल है। और अगर काफिर को, यहां मोमिन को बदलकर काफिर फरमाया गया, अब काफिर को अल्लाह ताला के खजाइन रहमत का अंदाजा हो तो उसकी जन्नत से नाउमीद ही ना हो, और यकीन करे कि इतनी बड़ी रहमत से भला कौन बदकिस्मत महरूम रह सकता है। यहां मोमिन की बजाय काफिर को बदलकर बहुत ही हकीमाना बात फरमाई गई है। मोमिन बख्शिश की उम्मीद रखता है और उसके नतीजे में बाज़ दफ़ा बेराह हो जाता है। उसको बताया गया है कि तुम पकड़ पर नजर रखो। अगर तुम सिर्फ बख्शिश पर ही नजर रखोगे तो हो सकता है तुमसे ऐसी गुस्ताखियां और बदआमालियां सरजद हों कि तुम बख्शिश की हद से बाहर निकल जाओ। कितना हकीमाना कलाम है, इंसान की रूह शशकर उठती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों को पढ़कर, छोटी सी नसीहतों में एक एक लफ्ज़ में हिकमत के खजाने बंद किए हुए होते हैं। तो मोमिन को फरमाया कि तुम खुदा ताला की पकड़ की तरफ भी ख्याल रखना, और याद रखना कि अगर तुम्हें पकड़ की मार्फत हो जाए तो गुनाह की तमन्ना तुम्हारे दिल से निकल जाएगी। और मोमिन दुनिया में ऐश व इशरत करता फिरता है, और बसाओ अन काफिर, और वो बसाओ का ये समझता है कि मैं इतने गुनाह कर बैठा हूं कि अब मेरी बख्शिश कहां से होनी है, और फिर गुनाहों की कसरत उसे और दलेर कर देती है। और काफिर होने और मोमिन होने के दरमियान में बहुत से दर्जे हैं। कई मोमिनों को हमने कुफ्र की हालत में की तरफ मुंतकिल होते इस तरह देखा है कि एक गुनाह के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर ये ख्याल आ जाता है गुनाहगार तो हम हो ही चुके हैं, अब रोजमर्रा क्यों ना ऐसी हरकतें करें, और फिर हया उठ जाती है। तो आपने फरमाया, हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर को मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह की रहमत पर नजर रखनी चाहिए। यहां उसके लिए फिर यही आयत पैगाम देती है, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, वो हर किस्म के गुनाहों को बख्श सकता है, तमाम गुनाहों को बख्श सकता है अगर वो चाहे। इसलिए तौबा से मायूस ना हो, ये मुराद है, क्योंकि उसकी बख्शिश का ताल्लुक तौबा से है। ये मजमून उसके अंदर दाखिल है कि तौबा से इसलिए बाज न रहे कि खुदा ताला
شاید معاف کرے ہی نہ، اتنے گناہ بڑھ گئے ہیں۔ ایک اور حدیث میں جو ریاض الصالحین باب الرجعات سے لی گئی ہے، اصل حدیث کا حوالہ انہوں نے نہیں دیا کہاں سے تھا، عموماً صحیح ستہ کی احادیث ہیں جو ریاض الصالحین داخل کی گئی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن مومن اپنے رب کے بہت قریب لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے سایہ رحمت میں آ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا اور کہے گا کہ کیا تو فلاں فلاں گناہ جانتا ہے جو تو نے کیے؟ اس پر بندہ کہے گا ہاں میرے رب میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں میں نے اس گناہ کے متعلق تیری پردہ پوشی کی اور اب قیامت کے دن تمہارا وہ گناہ بخشتا ہوں، اور غرض اس کو صرف اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ یہاں حدیث کے الفاظ میں سے پتہ چلتا ہے کہ کان میں خدا تعالیٰ سرگوشی کرے گا، ورنہ بظاہر تو یہ تصور ایسا ہے جو صرف انسان کے اوپر ہی صادق آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کان میں سرگوشی کرنا ایک بہت ہی پیار کی تمثیل ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ مجھے یاد ہیں کہ اوجھل کر کے دوسروں سے، جیسے کسی بچے کو پردے میں لے لے ماں، اپنی چادر کی لپیٹ میں لے کر پیار سے بات کرے، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو مخاطب کر کے فرمائے گا کہ اس دنیا میں نے تیری پردہ پوشی کی تھی نا، مگر تجھے پتہ ہے کیا کیا گناہ تھے؟ وہ کہے ہاں میرے رب مجھے سب پتہ ہے، تو پھر دنیا میں کی تھی تو اب بھی میں کرتا ہوں۔ اس مضمون کا بھی بہت گہرا تعلق بخشش کے فلسفے کو سمجھنے سے ہے۔ بالعموم وہ لوگ جو اپنے بھائی کو بے پردہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور ستاری کا پردہ اپنے عزیزوں یا دوستوں یا دشمنوں سے اٹھا دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس میں ایک تنبیہ ہے، کیونکہ میرا بہت وسیع تجربہ ہے اس معاملے میں کہ وہ لوگ جن کو ستاری کی عادت ہو، کوشش کرتے ہیں، غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں، اور بدنیتی سے کسی کا پردہ چاک نہ کیا جائے، بے تکلفی پیار کی باتوں میں بعض دفعہ انسان کسی غلطی کا ذکر بھی کر دیتا ہے، مگر وہ اور بات ہے۔ تو واقعتاً کسی کی بدی سے پردہ اٹھانا اور اسے دنیا میں ذلیل و رسوا کرنے کی نیت سے ایسا کرنا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے اپنی ستاری کا پردہ اٹھا لیتا ہے، اور جس سے دنیا میں پردہ اٹھ جائے پھر آخرت میں بھی وہ پردہ اٹھ جاتا ہے۔ بس اگر آخرت میں اپنے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈالنے کی تمنا رکھتے ہو تو اس دنیا میں اپنے بھائیوں اور عزیزوں کی کمزوریوں پر اپنی ستاری کا پردہ ڈالا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کے حضور ستاری کی زیادہ توقع رکھی جا سکتی ہے۔ یہ حدیث بخاری کتاب التوحید سے لی گئی ہے اور مسلم کتاب التوبہ میں بھی یہ حدیث شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی طرف سے ہمیں یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ایسی احادیث جس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر فرمائیں کہ میرے خدا نے مجھے یہ فرمایا ہے یا خدا ایسا فرماتا ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کی آیات کے علاوہ بھی خدا تعالیٰ بکثرت حضرت اقدس محمد رسول اللہ سے ہم کلام ہوا ہے، رویا کی صورت میں بھی اور ظاہری صورت میں، کشفی صورت میں بھی، اور بہت سی جگہ آپ کی طرز بیان سے پتہ لگ جاتا ہے کہ خدا کے سمجھانے کے بعد آپ نے ایسی بات کہی ہے، لیکن ہر جگہ ذکر نہیں ملتا۔ اس لیے بعض احادیث قدسی تقریری ہیں میرے نزدیک، یعنی ان کا مضمون ثابت کرتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، لیکن بعض حدیث قدسی ایسی ہوتی ہیں جن میں راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضحتاً خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ کہا ہے۔ بس یہ ان احادیث میں سے ہے۔
فرمایا اپنے رب کی طرف سے ہمیں یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے ناسمجھی سے گناہ تو کیا، میرے بندے نے ناسمجھی سے گناہ تو کیا، لیکن اسے علم ہے کہ اس کا ایک رب، اسے علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخش دیتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی لے. پھر میرا بندہ توبہ توڑ دیتا ہے اور گناہ کرنے لگ جاتا ہے اور پھر نادم ہو کر کہتا ہے اے میرے رب میرے گناہ بخش دے یا میرا گناہ بخش دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، وہ گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے اور گرفت بھی کرتا ہے. پھر بندہ توبہ توڑ دیتا ہے اور گناہ کرتا ہے لیکن نادم ہو کر دعا مانگتا ہے کہ اے میرے رب میرے گناہ بخش. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور کبھی گرفت بھی کرتا ہے، یعنی میرا بندہ کمزور ہے، اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا، غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن اگر وہ نادم ہو کر توبہ کرے تو میں اسے بخش دوں. یعنی یہ معنی ہیں اس کے، اور آئندہ گناہوں سے اسے بچاؤں گا، وہ منشا کے مطابق ہی کام کرے گا. یہ جو آخری بات ہے یہ ہے دراصل وہ نقطہ مرکزی جس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کا سلوک فرماتا ہے، پھر ایسی حالت ہو جاتی ہے، پھر ایسی حالت ہو جاتی ہے. بعضوں کے لیے یہ عادت مستمرہ بن جاتی ہے. مگر مغفرت کی سچی پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پھر گناہ سے توبہ کی توفیق بخش دیتا ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے پیار کے کلمات جس گناہ گار کے متعلق بیان فرمائے ہیں اس کا انجام بتا رہا ہے کہ اس کے دل میں نیکی کا غلبہ تھا اور کمزوری سے مجبور ہو جایا کرتا تھا. چنانچہ بعض ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ بعض گناہوں کے لیے انسان اس طرح بے اختیار ہو جاتا ہے جس طرح اس کی سرشت میں یہ بات داخل ہو گئی ہو، اور یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے. چنانچہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون پر گفتگو فرمائی خطبے میں یا کسی اور تقریر میں، اور یہ کہا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس مضمون کا گہرا علم بخشا ہے اور میں بتا سکتا ہوں کہ کیا کیا حالات ہیں جن میں ایک گناہ گار عمداً گناہ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ بعض بے اختیاریوں سے مجبور ہوتا ہے. لیکن آئندہ خدا تعالیٰ جب مجھے توفیق دے گا تو میں اس مضمون پر روشنی ڈالوں گا، لیکن وہ پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے مقدر نہیں تھا کہ آپ کو یہ موقع ملے. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نتیجہ نکال دیا ہے اور ہمارے ہاتھوں میں کنجی تھما دی ہے کہ کیسے پہچانیں کہ ہم بیمار ہیں یا گناہ گار ہیں. اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا بخش سکتا ہے، اور اگر ایک گناہ گار بے حیائی کی وجہ سے تکرار کرتا ہے تو اس کے متعلق یہ خوشخبری نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ پھر اسے اس بیماری سے شفا بخش دے گا. لیکن وہ گناہ گار جو حقیقتاً تائب ہوتا ہے اور نادم ہوتا ہے اور بار بار خدا کے حضور چلاتا ہے اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو خبر دی میں اسے بخش دوں گا اور آئندہ گناہوں سے اسے بچاؤں گا، وہ میری منشا کے مطابق ہی کام کرے گا. بس ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے تائب ہونے کی توفیق بخشے اور ہماری توبہ کو اس طرح قبول فرمائے کہ آئندہ ہمیں گناہوں سے بچا لے اور خدا کی رضا کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا ہو. آمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر